السلام علیکم۔ باورچی خانہ کے درازوں میں اگر تیز پات کا پتا رکھ دیں تو کوئی بھی کیڑا اندر نہیں آئے گا۔ بلینڈر کے اندر جو چیز پیسیں اس کی بو بلینڈر میں رہ جاتی ہے۔ اس بو کو دور کرنے کے لیے تھوڑا پانی اور ایک کھانے کا چمچہ سفید سرکہ بلینڈر میں ڈال کر بلینڈر 2 منٹ کے لیے چلا دیں۔ کتنی بھی تیز بو ہو دور ہو جائے گی۔ پودوں کو زیادہ بڑھانے کے لیے چائے کی پتی، ٹھنڈی چائے اور انڈوں کے پیسے ہوئے چھلکے ڈالیں۔ اس طرح پودے زیادہ تیزی سے نشو و نما پائیں گے۔ اس کے علاوہ چاول دھونے کے بعد کا پانی اور چاولوں کی بھوسی ملی مٹی بھی مفید ہے۔ سوڈا کو اپنے قالین پر چھڑک دیں اور 15 سے 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ پھر قالین کو ویکیوم کلینر کی مدد سے صاف کر لیں۔ مٹی اور گندگی صاف ہو جائے گی۔ ایسے کپڑے جن کا رنگ کچا ہو انہیں علیحدہ علیحدہ دھونا چاہیے۔ ان کو دھوپ کی بجائے چھاؤں میں سوکھنے کے لیے ڈالنا چاہیے کیونکہ دھوپ میں سکھانے سے ان کا رنگ اڑ سکتا ہے۔ 2 کھانے کے چمچے چینی، آدھا پیالی آٹا، آدھا پیالی خشک دودھ، آدھا پیالی بورک پاؤڈر اور تھوڑا پانی ملا کر سخت گوندھ لیں۔ اب اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنائیں۔ پھر 2 گولیاں کچن کی الماریوں اور اس جگہ ڈال دیں جہاں لال بیگ پائے جاتے ہوں۔ 8 سے 10 مہینے بعد تازہ گولیاں بنا کر ڈالیں۔ اگر آپ رات کو اپنے کمرے میں نیلی بتی جلائیں گے تو مچھر کمرے میں نہیں آئیں گے۔ ایک مٹی کے برتن میں کوئلے جلا کر کلونجی اور نیم کے پتوں کی دھنی دیں۔ مچھر بھاگ جائیں گے۔ مکھیوں سے نجات پانے کے لیے جب صبح گھر کی صفائی کر لیں تو ایک بالٹی پانی میں 2 عدد لیموں نچوڑ کر اچھی طرح مکس کریں اور اس پانی سے فرش دھو لیں تو دن بھر گھر میں دوبارہ مکھیاں نہیں آئیں گی۔ پلاسٹک کی بالٹیاں آج کل ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں۔ اگر ان کے پیندے میں کریک آ جائے تو پوری بالٹی ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کریک کو بند کرنے کے لیے چبائے ہوئے چیونگ گم سے اس کو سیل کر دیں۔ سبز مرچیں بہت جلد خراب ہو جاتی ہیں۔ ان کو کچھ عرصہ محفوظ کرنا ہو تو ان کی ڈنڈیاں اتار دیں۔ مرچیں کافی عرصے تک فریش رہے گی۔ اگر فریج یا فریزر میں برف جم جائے تو چھری کانٹے استعمال کرنے کی بجائے تھوڑا سا نمک پھیلا دیں۔ برف بہت جلد پگھل جائے گی۔ دال کو کیڑوں سے بچانے کے لیے جس ڈبے میں دال ڈالیں اسے اچھی طرح سے صاف کریں اور دھوپ میں رکھ دیں اور پھر ڈبے میں کاسٹرڈ تیل کے چند قطرے ڈال دیں تو دال میں کیڑا نہیں پڑے گا۔ گوشت جب گھر آئے تو بغیر دھلے گوشت میں آٹے کی بھوسی لگا کر رکھ دیں۔ تھوڑی دیر بعد اسے دھو لیں اور پکاتے وقت جب پانی کا استعمال کریں تو گوشت میں گرم پانی ڈالیں۔ گوشت جلدی گلے گا۔ کپڑوں سے کیچپ کے داغ ختم کرنے کے لیے آپ کارن فلور کا پیسٹ بنائیں اور صاف کریں تو آسانی سے ہو جائے گا۔ ٹوٹے ہوئے انڈوں کو ابالا جائے تو انڈے کا اندرونی مواد باہر نکل آتا ہے، لیکن اگر ٹوٹے ہوئے انڈوں کو ابالنے سے پہلے پانی میں تھوڑا سا سرکہ ملا دیں تو انڈا نہ صرف اچھی طرح ابل جائے گا بلکہ اس کا اندرونی مواد بھی باہر نہیں نکلے گا۔ چقندر کو ابال کر گرم گرم نکال کر کاغذ پر ملنے سے سارا چھلکا اچھے طریقے سے اتر جاتا ہے اور ہاتھ بھی خراب نہیں ہوتے۔ انڈے کی سفیدی کو زردی سے علیحدہ کرنے کے لیے صاف کیف میں انڈا توڑ کر ڈالیں تو زردی کیف میں اور سفیدی پیالی میں آ جائے گی۔ آٹے کو کیڑوں سے بچانے کے لیے سیاہ کالا زیرہ لے کر اسے کوٹ کر اس میں نمک پیسا ہوا ملا کر پانی کے ساتھ ٹکیا بنا لیں۔ اسے خشک کر کے آٹے میں رکھیں۔ اس کے علاوہ تیز پات کے پتے مل مل کی باریک پوٹلی میں باندھ کر رکھنے سے آٹے میں کیڑے نہیں پڑتے۔ الماری میں بھوسے میں علیحدہ علیحدہ سیب رکھنے سے تازہ رہتے ہیں، جبکہ بغیر کٹے سیبوں کی دلکشی برقرار رکھنے کے لیے ان پر عرق لیموں چھڑک دیا جائے۔ سیبوں پر داغ اور جھریاں نہیں پڑتی، جبکہ کٹے ہوئے سیبوں کو نمکین پانی میں کاٹ کر رکھنے سے سیب لالی نہیں پکڑتے۔ ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی اور ایک چائے کا چمچہ لیموں کا رس ملا کر
آدھا گھنٹہ باسی سلاد اس میں ڈبو دیں، پھر پانی پھینک دیں اور تازہ سلاد استعمال کریں۔ بند گوبھی کو ابالتے وقت اس میں سرکہ ڈال دیا جائے تو بند گوبھی کی بو دور ہو جاتی ہے۔ کھانے پکاتے ہوئے زہریلی چیز کا شک دور کرنے کے لیے وہ چیز کھانے سے نکال لیں اور آگ میں ڈالنے سے اگر نیلے رنگ کے شعلے نکلیں تو کھانا زہریلا ہوگا۔ گوندے ہوئے آٹے کو خمیر سے بچانے کے لیے اس کی سطح پر اگر گھی کی ہلکی سی تہ چڑھا دی جائے تو آٹا خمیر نہیں ہوگا۔ چاول ابالنے کے بعد اس میں 1 چمچہ گھی ڈالنے سے چاول الگ ہو جائیں گے اور چاولوں میں مناسب مقدار میں لیموں کا رس ڈالنے سے چاول سفید اور خوش ذائقہ ہو جائیں گے۔ اگر کبھی بے احتیاطی سے چاول زیادہ ابل کر نرم ہو جائے تو گرم پانی نچوڑنے کے بعد ان پر ٹھنڈا پانی ڈال کر نچوڑنے سے چاول سخت ہو جائیں گے۔ آلو زیادہ تر موسم گرما میں میٹھے ملتے ہیں، اس کے لیے آلوؤں کو کاٹ کر ان پر نمک، لہسن اور سرکہ لگا کر رکھ دیا جائے اور پونے گھنٹے بعد سالن پکایا جائے تو نہ صرف سالن مزیدار ہوگا بلکہ آلو سالن میں گھلیں گے بھی نہیں۔ گھر میں بلیچ بنانے کے لیے بیسن دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ ایک کھلے برتن میں پالک ڈال کر اس میں نمک ملا کر 1 گھنٹہ بعد پانی نچوڑ کر 3-4 بار پانی سے دھونے سے پالک کا کھارا پن دور ہو جائے گا۔ گلدان میں لگے پھولوں میں صابن کے چند ٹکڑے، اسپرین 1 عدد یا لکڑی کے کوئلے ڈالنے سے پھول تر و تازہ رہتے ہیں اور جلدی نہیں مرجھاتے۔ انڈے کو توے پر چپکنے سے بچانے کے لیے اگر توے پر نمک کی چٹکی چھڑک دیں، پھر گھی ڈال کر انڈا گرم گھی میں تل لیں، انڈا توے کے ساتھ نہیں چپکے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے۔